السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے ایک اسلامی سوال پوچھا تھا اور اس کا جواب اگلی ویڈیو میں بتانے کو کہا تھا، اور وہ اسلامی سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ حضرات، ہر ویڈیو میں آپ سے ایک اسلامی سوال پوچھا جائے گا اور اس کا جواب اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان روایت کرنے والوں نے جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے روایت کیا ہے کہ جب اللہ کا ارادہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ہوا، تب حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ زمین کی ہر قسم کی یعنی لال، سفید اور کالی مٹی صرف ایک مٹھی میں لے آئیں۔ حضرت جبرائیل ایک مٹھی میں رنگ برنگی مٹی زمین پر سے جمع کر کے اٹھا لائے اور اللہ کے حکم کے مطابق طائف اور مکہ کے درمیان میں رکھ دی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اسی مٹی کے خمیر سے بنایا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان وہاں پڑا رہا۔ پھر اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اقبال کا ستارہ روشن ہو اور ان کی اولاد کا رتبہ و درجہ پوری کائنات کی مخلوق پر ظاہر ہو، تو اللہ نے روح پاک کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں داخل ہو۔ اس وقت نرم و نازک روح نے مٹی کے پتلے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ پروردگار نے روح کو دوبارہ حکم دیا کہ اے جان اس بدن میں داخل ہو۔ جب روح آدم کے جسم میں سر کی طرف سے داخل ہوئی تو حکم الہی سے جسم کے جس حصے سے وہ پہنچتی تھی، جسم جو ٹھیکرے کی طرح تھا، وہ گوشت پوست میں بدل جاتا تھا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، اٹھتے ہی وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور بولے الحمدللہ، تو اس کریم رحیم پاک نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی یہی رحمت نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے جنت سے ایک سجا سجایا جوڑا لایا، انہیں پہنایا اور عزت اور عظمت بڑائی پر بٹھایا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپس میں فرشتے کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کر کے خلیفہ بنائے گا تو وہ ہم سے زیادہ اس کے نزدیک قریب و پیار نہ ہوگا، اس لیے کہ ہم اللہ کے دربار میں دن رات رہتے ہیں۔ ہمارے پاس اس خلیفے سے کہیں زیادہ علم ہے، اس لیے ہم اس سے بڑے ہیں۔ لیکن اللہ کو تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہترین دینی تھی۔ اللہ نے انہیں چیزوں کے نام بتا دیے اور حکم دیا کہ فرشتوں کو خبر دو کہ اگر وہ سچے ہیں تو اس چیزوں کے نام بتائیں۔ فرشتے جواب میں کچھ نہ بتا سکے، اپنی غلطی مان کر بولے اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو تیرا ہی دیا ہوا ہے اور سکھایا علم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ عزت و بزرگی بخشی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو جو آدم کے چاروں طرف لائنوں میں آدم کے ساتھ کھڑے تھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم پا کر فرشتوں نے بنا کچھ کہے سنے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ لعنت ہو اس پر، بولا میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی، اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت ڈال دی۔ حضرات، آج کا اسلامک سوال یہ ہے، ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا ہے؟
حضرات اس کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور دینا، اور ایسی ہی اسلامی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔